السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب نواقض الوضوء چل رہا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مدی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصابہ قیء، اصابہ یصیب اصابتن پہنچنا، لاحق ہونا، اور یہاں معنی ہے جس کو لاحق ہو، قیء جسے لاحق ہو، اور قیء کا معنی اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے قیء، اور اس کھانے کو کہتے ہیں جو معدہ منہ کے راستے سے باہر پھینک دیتا ہے، معدے کے ذریعے سے منہ کے راستے باہر جو کھانا نکلتا ہے جسے آدمی کھاتا ہے، تو اسی کھانے کو کہتے ہیں قیء۔ آپ نے فرمایا من اصابہ قیء، جسے قیء لاحق، اور رعاف، یا اسی طرح سے رعاف را کے ضمہ کے ساتھ، اور رعاف کہتے ہیں اس خون کو جو ناک سے نکلتا ہے، یعنی جس کی نکسیر پھوٹ جائے، او قلس، یا اسی طرح سے قلس، اور قلس کہتے ہیں اس کھانے کو جو پیٹ سے منہ کے راستے نکلتا ہے، یعنی یہ بھی لگ بھگ قیء کے ہی معنی اور مفہوم میں ہے۔ یخرج من البطن الفم، یعنی وہ کھانا جو پیٹ سے منہ کے راستے نکل جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو جسے لاحق ہو قیء، یا نکسیر پھوٹے، یا قلس جسے آئے، او مدی، یا اسی طرح سے مزی، اور مزی کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بیان کیا گیا، یعنی جس شخص کو یہ تمام چیزیں لاحق ہوں، فَلْيَنْصَرِفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ پلٹ جائے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور نماز میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اسے لاحق ہو گئی، فَلْيَنْصَرِفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ پلٹ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اور چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں چیزوں کے آنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ کر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد کیا کرے گا اس کے تعلق سے بیان فرماتی ثم لیبنی، پھر چاہیے کہ وہ بنا کرے علی صلاتہ، اپنی نماز پر، پھر چاہیے کہ وہ بنا کرے اپنی نماز۔ اور بنا کا معنی کیا ہے؟ بنا کا معنی یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رکھی ہے، یا ایک رکعت یا ایک سے زائد رکعت، اس نماز کو شمار کرے، اور باقی جو بچی ہوئی نماز ہے اس کو وہی سے شروع کرے۔ مان لیجیے ایک رکعت پڑھ لی ہے اس نے، اور ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لاحق ہوئی، اب گیا آدمی وضو کر کے آیا اور وہیں سے شروع کر دیا جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی، یعنی دوسری رکعت سے اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں بنا۔ اور اسی کا حکم یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر چاہیے کہ وہ بنا کرے اپنی نماز میں، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، لیکن اس کی ایک کنڈیشن بیان فرمائی، اور وہ یہ، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس درمیان میں بات نہ کیا ہو، یعنی قیء آنے اور وضو کر کے نماز میں شریک ہونے کے درمیان اس نے کسی سے کلام نہ کیا۔
وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، یعنی بنا جو ہے یہ اس صورت میں ہوگی جب اس نے کلام نہ کیا ہو. آئی بات میں؟ تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قے یا اسی طرح سے نقصیر یا قلس یا اسی طرح سے مزی وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز لاحق ہوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ نجس ہیں اور ان کے نجس ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز اس آدمی پر لاحق ہوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. آئی بات سمجھے؟ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نوافذ وضو میں سے یہ چاروں چیزیں، چاہے قے ہو جائے یا اسی طرح سے منہ بھر کے قے ہو یا تھوڑی قے ہو یا اسی طرح سے نقصیر پھوٹے یا اسی طرح سے مزی آ جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. احناف اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ایک جماعت کا موقف اس سلسلے میں یہی. البتہ ائمہ ثلاثہ جس میں امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قے وغیرہ یا اسی طرح سے نقصیر وغیرہ سے، قے اور نقصیر وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. قے اور نقصیر وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں موقف ہے اور یہی موقف درست ہے. یعنی ائمہ ثلاثہ وغیرہ کا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہی موقف صحیح کہ قے سے یا اسی طرح سے ناک پھوٹنے سے، نقصیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جہاں تک اس روایت کا معاملہ ہے تو یہ روایت ضعیف ہے. چنانچہ مؤلف کہتے ہیں اخرجہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، وغیرہ اور اس کو امام احمد اور ان کے علاوہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی اسماعیل ابن عیاش جو شامی راوی ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، اور ابن جریج یہ حجازی. اسماعیل ابن عیاش جب حجازیوں سے روایت کریں تو یہ ثقہ نہیں ہے اور ایسی صورت میں ان کی روایت ضعیف ہوا کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسماعیل ابن عیاش ابن جریج سے روایت کر رہے ہیں جو کہ حجازی ہیں اور اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. اسماعیل ابن عیاش کی جو روایات حجازیوں سے ہیں وہ ضعیف ہیں ائمہ اور محدثین کی. ایک وجہ تو یہ ہے. اسی طرح سے دوسری وجہ اس کے ضعیف ہونے کی یہ بھی ہے کہ ابن جریج کے جو دوسرے شاگرد ہیں اسماعیل ابن عیاش کے علاوہ وہ اس روایت کو مرسلن روایت کرتے ہیں، جبکہ اسماعیل ابن عیاش صرف یہ مرفوعاً روایت کر رہے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئی بات میں؟ تو ایسی صورت میں ان کا اس کو مرفوع روایت کرنا یہ شاذ، اسماعیل ابن عیاش کا اس کو مرفوع روایت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شاذ. تو ایک وجہ تو یہ کہ ان کی حجازیوں سے روایت ویسے ہی ضعیف ہوا کرتی ہے، پھر جو یہ روایت کر رہے ہیں اسے مرفوع روایت کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اور جو دوسرے ساتھی ہیں وہ ابن جریج سے اسے مرسلن روایت کر رہے ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے شاذ بھی ہو گئی مرفوع روایت، اور یہ روایت کیا ہے؟ حقیقت میں مرسل ہے اور مرسل روایت بھی ضعیف ہوا کرتی ہے. مرسل روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہوا کرتی ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ امام احمد نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. آئی بات میں؟ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے. اور ناک کا پھوٹنا یعنی نقصیر کا آنا یا اسی طرح سے قے وغیرہ کا آ جانا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یعنی اس روایت سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. لہذا
ناک پھوٹنے یا اسی طرح سے قے کی وجہ سے وضو کا نہ ٹوٹنا ہی راج ہے اور درست بات ہے۔ رہی بات مزی کے آنے کے بعد کی بات، تو مزی کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایات اس تعلق سے گزر چکی ہیں، تو وہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے۔ یعنی مزی ناقض وضو میں سے ہے، اور باقی جو 3 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ نواقض وضو میں شمار نہیں ہوں گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث ہے، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جابر بن سمرہ یہ مشہور صحابی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہیں، ان کی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے ہیں۔ کوفہ میں جا کے رہنے لگے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنا ایک گھر بنا لیا تھا۔ کوفہ ہی میں 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 66 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ان کے والد جو سمرہ ہے، سمرہ بن جنادہ اسوائی العامری، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو دونوں صحابی ہیں، سمرہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بیان فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اتوضأ یعنی حمزہ استفہام اس سے پہلے محذوف ہے۔ آئے بات میں اے اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں وضو کروں گا بکری کے گوشت سے، یعنی بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا میں وضو کروں گا؟ قال، تو آپ نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہے، یعنی اگر تم چاہو تو کر لو وضو۔ قال، اس آدمی نے پھر پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں گا؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ اخرجہ مسلم، اس پہ امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی نے پوچھا کہ میں وضو کروں گا بکری کا گوشت کھانے سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت، اگر تم چاہو، یعنی ناقض وضو نہیں ہے بکری کا گوشت کھانا، لیکن اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا ان شئت، اگر تم چاہو۔ تو یہ مستحب گویا کہ معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ بکری کا گوشت کھانا اگر کوئی کھاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کرنا چاہے وضو تو کر سکتا ہے۔ تو یہ چاہت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چاہت کی بات ظاہر سی بات استحباب میں آ گئی، یعنی مستحب ہے اگر کوئی بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتا ہے۔ پھر دوسری بات اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ناقض وضو ہے، یہ ناقض وضو ہے۔ چنانچہ آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا اس تعلق سے تو آپ نے کہا کہ ہاں، یعنی وضو کرے گا۔ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور کئی علماء جو ہیں محدثین اسی بات کے قائل ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد وضو کرنا ہوگا، اس کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ جبکہ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ اور جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور انہوں نے اس حکم کو منسوخ قرار دیا ہے، اور اس کی ناسخ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو قرار دیا ہے
جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو نہیں کیا. پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا. تو یہ جو ہے آخری عمل تھا. اس تعلق سے یہ بات کہی گئی. لیکن ظاہر سی بات ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پکی ہوئی چیز کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، وہ روایت اس حدیث کے معارض نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک عام بات کی گئی ہے اور یہاں ایک خاص بات کی گئی ہے. اور عام اور خاص میں جب تعارض ہوتا ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے، تو خاص پر معمول کیا جاتا ہے، یعنی خاص پر عمل کیا جاتا ہے. اور مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا، مگر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا، جیسا کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے. وہ تو ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی عام پہلے جو ہر پکی ہوئی چیز کے بعد آپ وضو کیا کرتے تھے، جو بھی پکایا جائے اس کے کھانے کے بعد وضو کیا کرتے تھے. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا ترک کر دیا. لیکن اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد تو برقرار رہا نا، جیسا کہ یہ روایت بیان کر رہی ہے، جیسا کہ یہ روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے. تو اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو کرنے کا حکم دیا، یعنی کہا کہ ہاں وضو کرو. تو یہ ناقص وضو ہے، یہ ناقص وضو ہے. آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی حکمت تعبدی ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکمت اس کی نہیں بتلائی ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا وضو کیا جائے گا. آئی بات سمجھ؟ اور اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کے اوپر شیطان ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان سواری کرتا ہے، اور شیطان یہ جنوں میں سے، جن آگ سے ہے، اور یعنی گویا کہ اس کے اندر شیطانیت کا جو مادہ ہے وہ اونٹ کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے. اگر یہ کسی کی کھوپڑی اپنے دانت وغیرہ سے پکڑ لے تو اس کو پھوڑ ڈالتا ہے. بڑا خطرناک جانور ہے اس تعلق سے. تو یہاں جو ہے شیطانی قوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی کھائے گا تو غذا کا بھی چونکہ اپنا ایک اثر ہوتا ہے، وہ جسم کے اندر جاتی ہے تو اس سے اس کا اثر جسم میں پہنچتا ہے. اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے اندر وہ آگ والا مادہ پہنچ جائے گا، اور آگ یہ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. گویا کہ اس کی علت یہ ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی جو علت ہے وہ یہ ہے اصل. ہائی بات میں کہ اگر آدمی وضو کرے گا تو اس کے کھانے کی وجہ سے جو شیطانی قوت جسم کے اندر آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ خرابی ختم ہو جائے گی. آئی بات سمجھ؟ ہاں. تو یہ حکمت بعض علماء نے بیان فرمائی. بہرحال حکمت بہرحال جو بھی ہو، چاہے یہ ہو یا اس کی حکمت نہ بیان کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس پر عمل کرنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا. اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا
فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ وقال احمد لا یصح شیء فی ھذا الباب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل میتن، جس نے غسل دیا میت، فلیغتسل تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا اور جس نے میت کو اٹھایا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس کو امام احمد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور امام احمد نے کہا لا یصح شیء فی ھذا الباب، اس تعلق سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں، صحیح طور پہ ثابت نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے میت کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی بنیاد پر بعض علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے، لیکن جیسا کہ بتلایا گیا کہ امام احمد بن حنبل نے اس تعلق سے بیان فرمایا لا یصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس تعلق سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں، لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے، امام ترمذی وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے صحیح اور درست نہیں ہے، یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور میت کے غسل دینے کے بعد جو غسل کی بات کہی گئی ہے، اس کی جو وجہ لوگوں نے بیان کی ہے وہ یہ کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے، یا تو یہ غسل اس وجہ سے ہے کہ غسل دینے کے بعد انسان کے اندر کمزوری، اضمحلال جو پیدا ہو جاتا ہے، تو نہانے سے چستی اور پھرتی پیدا ہو جائے گی، آئی بات، اور یا پھر یہ کہ اس کو دھلنے کے بعد جو چھینٹیں وغیرہ آتی ہیں تو اس وجہ سے نہانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے، آئی بات سمجھ؟ لیکن جیسا کہ ہم نے بتلایا یہ روایت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس بنیاد پر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس روایت سے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یعنی یہ حدیث اس روایت سے منسوخ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، کہ تمہارے اوپر میت کو غسل دینے کے بعد غسل نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آئی بات سنیں، کہ جب تم انہیں غسل دو تو تمہارے اوپر جو ہے غسل واجب نہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس تعلق سے ایک روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کننا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، کہ ہم میں سے بعض جو لوگ تھے میت کو غسل دیتے تو کچھ غسل کرتے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے، تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب کہا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اور ضعیف روایت میں اگر کسی چیز کا وجوب کا حکم ہو تو علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اسے استحباب پر معمول کیا جائے گا، اور اگر کسی بات کی حرمت کی بات کہی گئی ہے، حرام ہونے کی بات کی گئی ہے تو اس کو کراہت پر معمول کیا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ بہتر ہے اگر کوئی غسل کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس تعلق سے بیان کی گئی
کہ جب ہم میں سے بعض لوگ جو ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرتے تھے اور بعض لوگ غسل نہیں کرتے تھے. یا اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت بیان کی گئی اور اس میں یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد تم پر غسل نہیں ہے، یعنی واجب نہیں، ضروری نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں معاملہ ہے. تو یہ حدیث چونکہ اس پہ کلام بھی ہے اور پھر بعض دوسری روایات عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس کے حکم کو منسوخ بھی کر رہی ہیں. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ غسل دینا میت کو، یہ یا اسی طرح سے میت کو قبرستان لے جانا، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. صحیح بات اس سلسلے میں یہی. تو یہ چند روایات رکھی گئیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.